اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں علم و حکمت یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان علامہ ذیشان اکبر۔ آج کی ہماری ویڈیو کا جو موضوع ہے، جو ٹاپک ہے، وہ یہ ہے کہ امت محمدیہ کے بدترین لوگ کون ہیں۔ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد اور اس بات کا اعادہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا ہمارا شمار بھی بدترین افراد میں تو نہیں ہو رہا۔ بدترین افراد کی کون کون سی ایسی خصوصیات ہیں، خصوصیات تو خیر نہیں کہا جائے گا، علامات کہا جائے گا کہ کون کون سی ان کی ایسی علامات ہیں جن سے ہمیں بچنا چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح الفاظ میں فرمایا ہے کہ جو لوگ ناز و نوم میں پیدا ہوتے ہیں اور بڑے ہی ناز میں پلتے بڑھتے ہیں اور جن کو ہر وقت طرح طرح کے کھانے میسر رہتے ہیں اور طرح طرح کے لباس جو ہے وہ زیب تن کرتے ہیں، اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ قرآن نے اس کو بدترین افراد کی کیٹیگری میں اس طرح کے لوگوں کو ذکر کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اگر ایک بندے کے پاس آسائشات ہیں، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی یوں سمجھ لے کہ فضیلت ہے اس پر، تو وہ اس کا شمار بھی بدترین افراد میں ہوگا۔ لیکن اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے جس بندے کے پاس آسائشات کی بہتات ہوتی ہے، جس بندے کے پاس وسائل کی بہتات ہوتی ہے، جس کو یوں سمجھ لیجئے کہ مسلمان جو ہے وہ ہونا، اس کے لیے اس نے کوئی ایفرٹ نہیں کی، اس کا مسلمان گھرانے میں پیدا ہونا اور اس کے بعد اس کو اپنے آپ کو فنڈامنٹلسٹ کہنا یا اوپن مائنڈڈ کہنا یا اس طرح کے القابات سے اپنے آپ کو نوازنا اور فیشن کی دنیا کا یوں سمجھ لیجئے کہ اپنے آپ کو دل دادا کہنا اور قرآن و سنت کی تعلیمات سے خصوصاً ان کو یوں سمجھ لیجئے کہ ایک فنڈامنٹلزم کا نام دینا، یہ معاملات جو ہے یہ بدترین افراد ایسے افراد ہی ہو سکتے ہیں۔ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا تو بہت بولڈ ہے، دنیا تو بہت چاند تک پہنچ چکی ہے، لیکن مولوی حضرات جو ہیں یا جو اسلامی گھرانے ہیں ان کی بنیاد جو ہے وہ وہیں پر ہے جہاں پر یوں سمجھ لیجئے کہ لمیٹڈ ایکسیس ہے ان کے مائنڈ کی۔ ایسا ہرگز نہیں ہوتا، لمیٹڈ ایکسیس نہیں ہوتی، لیکن ہمیں جس خدا نے پیدا کیا ہے، جس کے ذریعے جو ہمارا کریٹر ہے، ظاہری سی بات ہے ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو اس کی طرف لوٹ کے جانے کے لیے ہمارے پاس کچھ تیاری، کچھ یوں سمجھ لیجیے کہ زندگی کا سلیبس جو ہے وہ کور کرنے کے لیے بھی ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں اس کے ساتھ ساتھ کہ حضرت عمر بن خطاب کا بھی ارشاد ہے اسی بات کی یوں سمجھ لیجیے کہ ریلیٹیونیس میں، کہ جو لوگ زیب و زینت میں مشغول رہتے ہیں، بار بار نہاتے ہیں، بار بار اپنے چہروں کو، اپنے جسم پر یوں سمجھ لیجیے کہ وہ اس کو دلکش بنانے کے لیے محنت کرتے ہیں، چاہے وہ کاسمیٹیکل محنت ہو، چاہے وہ فزیکل محنت ہو، اور بار بار غسل خانوں کے چکر لگاتے ہیں اور بالوں کی بار بار صفائی کرتے ہیں۔ یوں سمجھ لیجیے کہ جس طرح آج کل ہیئر سٹائلز کا ایک بڑا معاملہ چل اٹھا ہے، اور جو عمدہ قالینوں کے استعمال سے جو ہے وہ ان سے بھی بچے رہنا چاہیے۔ اس لیے کیونکہ اللہ کے جو خاص بندے ہوتے ہیں وہ عیش و عشرت سے دل دادا نہیں ہوتے، کیونکہ مسلمان کے لیے اس کا اصل گھر جو ہے وہ موت کے بعد جنت ہی ہو سکتا ہے۔ دنیا داری میں عیش و عشرت، وسائل، اس کے پاس یوں سمجھ لیجیے جو اس کے پاس کمفرٹ لائف ہے، وہ اس کا جو ہے حقدار نہیں ہو سکتا، کیونکہ دنیا فانی ہے، ایک نہ ایک دن ہمیں اپنے معبود کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ اور یوں سمجھ لیجئے کہ جو لوگ دین پر عمل کرتے ہیں ان لوگوں کے پاس وسائل سم ٹائم اور اکثر اوقات یہی ہوتا ہے کہ لمیٹڈ ہوتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کا جو ذوق ہے، کیونکہ آپ کا جو انٹرسٹ ہوتا ہے وہ آپ کی یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کے آئیڈیاز کو ڈیولپ کرتا ہے۔ ان لوگوں کا جو انٹرسٹ ہوتا ہے، جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، ان کا انٹرسٹ اور ان کا یوں سمجھ لیجئے کو جو نیتوں کا دار و مدار ہے وہ اس بات پر ہوتا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، اس دنیا کو ہم نے چھوڑ کر چلے جانا ہے، لہذا وہ اس دنیا میں اتنی ہی محنت کرتے ہیں جتنا وہ اس دنیا کو گزر بسر کر سکیں۔ تو ہمیں بھی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمارا افراد بھی بدترین افراد میں شمار ہمارا بالکل نہ ہو، ہم بھی جو ہے وہ اسلام کو سیکھیں اور اس کے مطابق صراط مستقیم پر زندگی گزارنے کی کوشش کریں، تاکہ آخرت میں ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے نظر کرم ان کی جو ہے وہ ہم حاصل کرنے میں شامل ہو سکیں۔ یہ نہ ہو کہ جن لوگوں سے ہمیں روکا گیا تھا، جن چیزوں سے ہمیں روکا گیا تھا، جن اعمال سے ہمیں روکا گیا تھا، ہم دنیا میں یہی کرتے رہے اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم جیسے بھی ہیں تیری محبوب کی امت سے ہے، تو محبوب نے تو ہمیں ایک معاملہ ہمارے سامنے ایک یوں سمجھ لیجیے کہ پورا سلیبس ہمارے لیے چھوڑا ہے، ہم نے اس پر ہی عمل کرنا ہے انشاءاللہ تعالی العزیز۔
اس ویڈیو کے توسط سے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صراط مستقیم پر چلنے کی کوشش جو ہے وہ برکت فرمائے، اور ہمیں بھی انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔